بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کی اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ریسرچ پروجیکٹ کیسے لکھا جاتا ہے اور ریسرچ پروجیکٹ لکھنے کے لیے بیسیکلی کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ تھیم کیا ہوتے ہیں، اس کے بعد سب تھیمز، پھر چلڈرن ویل بینگ، اس کے بعد سلیکشن آف ٹاپک اور رائٹنگ پروجیکٹ رپورٹ۔ تو یہ چیزیں ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کی طرف سے جو تھیم دیا گیا ہے وہ ہے پروموٹنگ چلڈرن ویل بینگ۔ تمام اسٹوڈنٹس نے اس تھیم کے مطابق اپنے ٹاپک کو سلیکٹ کرنا ہوگا، اور اس میں جب آپ اپنا ٹاپک سلیکٹ کریں گے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سے ایکشن ورڈ جو ہیں وہ یوز کرنے ہیں۔ اس میں آپ انیبل، پروموٹ، ڈیولپ، ہیلپ، انہانس، انکریز، سیٹسفائی، لرننگ، اس طرح کے جو ایکشن ورڈز ہیں یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے ٹاپک میں ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سب تھیم ہے، ایک سیٹ ہے سب تھیمز کا جس میں تقریباً 10 سے 11 سب تھیمز دیے گئے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹاپکس ول بی سلیکٹڈ بائی یوزنگ ون سب تھیم۔ آپ نے جب بھی اپنا ایک ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ جو 10-11 سب تھیم دیے گئے ہیں ان میں سے آپ نے ایک سب تھیم کو پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کون سا سب تھیم لینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس سب تھیم اور تھیم کو ملا کے اس میں سے اپنا ٹاپک بنانا ہوگا۔ یہاں پہ جو سب تھیمز ہیں اور اس میں پہلا ہے چلڈرن سیلف اویئرنیس اینڈ سیلف ایفیکیسی، دوسرا ہے سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئر۔ یہ تمام چیزیں پہلے آپ نے سمجھنی ہوں گی کہ چلڈرن سیلف اویئرنیس اور سیلف ایفیکیسی کیا ہوتی ہے، سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئر کیا ہوتا ہے، لاجیکل ریزننگ پرابلم سالونگ کیا ہوتی ہے، میکنگ، اس کے بعد فوکسنگ آن ایفرٹ رادر دین ایبلٹی، اس میں کیا کرنا ہوگا، لرن ماسٹری رادر دین کانٹینٹ، کہ کانٹینٹ پڑھنے سے یا رٹا لگانے سے بہتر ہے کہ اس میں کے اندر ماسٹری پیدا کی جائے، اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ اور کمپریہنشن پیدا کی جائے جو کنٹینٹ ہے۔ اس کے بعد لاجیکل ریزننگ پرابلم سالونگ ہے، سیلف اسٹیم ہے، رسپیکٹنگ ادرز ہے، سیلف کنٹرول ہے، اور ایکسیپٹنگ مسٹیکس اینڈ ایرر ہے۔ یہ آپ کے سب تھیمز ہیں جو آپ کو۔ اب ہم بات کرتے ہیں چلڈرن ویل بینگ کی۔ چلڈرن ویل بینگ کیا ہوتی ہے؟ انیبلنگ چلڈرن ٹو سکسیزفلی اوور کم ڈیفیکلٹیز، اسٹوڈنٹس کو اس قابل بنا دینا کہ وہ کامیابی کے ساتھ جو زندگی کی مشکلات ہیں ان پر قابو پا سکیں، اینڈ اچیو وٹ دے وانٹ آؤٹ آف لائف، اور وہ حاصل کر سکیں جو وہ زندگی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک کامیاب انسان کے طور پہ گزار سکیں۔ تو ویل بینگ میں ہیپینس آتی ہے، سکسیس آتی ہے، پروٹیکشن ہے، پروگریس ہے، ریلیشن شپ ہے، لرننگ ہے، اور بچوں کی تمام فنڈامنٹل نیڈز ہیں جن کو فلفل کیا جانا چاہیے، اور اگر وہ فلفل ہوں گی جس میں اس کی ہیلتھ بھی ہے، اس کی بیسک ضروریات بھی ہیں، تو اس حوالے سے اس کی چلڈرن کی ویل بینگ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ 4 پلرز آف ویل بینگ ورکنگ ٹوگیدر۔ ویل بینگ جو ہے وہ اس کے 4 مین پلر ہیں۔ ایک فزیکل ویل بینگ ہے، دوسرا مینٹل ویل بینگ ہے، تیسرا فائنینشیل ویل بینگ ہے، اور چوتھا سوشل ویل بینگ ہے۔ اور یہ جو تمام پلرز ہیں کنٹریبیوٹ ٹو اوور آل ویل بینگ۔ تو یہ اوور آل جو ویل بینگ ہے، جو کامیابی ہے، جو خوشی ہے، جو سکون ہے، جو ریوارڈ ہے، اس کی طرف لے کے چلتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ اپنا ٹاپک جب سلیکٹ کرنا ہے ویل بینگ کے حوالے سے تو اس میں دیکھنا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کی فزیکل ویل بینگ کرنی ہے، یا آپ نے اسٹوڈنٹ کی مینٹل ویل بینگ کرنی ہے، یا فائنینشیل ویل بینگ کرنی ہے، یا سوشل ویل بینگ کرنی ہے۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی، بہت ساری ایسی کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک براڈر ٹرم ہے نا، یہ بڑی اپنا ٹرمز ہیں۔ تو اس کے اندر آپ بہت چھوٹے تھوڑے کام کر کے آپ اس کو اپنا ٹاپک لے سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مین 4 پلر ہیں ویل بینگ کے، فزیکل ویل بینگ ہے، مینٹل ویل بینگ ہے، فائنینشیل ویل بینگ ہے، اور سوشل ویل بینگ ہے، اور یہ آپس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، آپ آپس میں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور اس سے مل کے یہ بچوں کی جو ہے یہ چلڈرن کی ویل بینگ بہتر ہوتی ہے، اور ان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، ان کا مستقبل بہتر ہوتا ہے، اور ایک کامیاب انسان اور ایک کامیاب جو شہری ہیں وہ بن پاتے ہیں۔ تو ویل بینگ بہت، جب آپ نے تھیم، سب تھیم اور چلڈرن ویل بینگ کو سمجھ لیا، یا آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد آتا ہے کہ آپ نے ٹاپک کی سلیکشن کیسے کرنی ہے۔ تو ہر اسٹوڈنٹ نے ایک ٹاپک لینا ہوگا تھیم کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر ایک سب تھیم کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر آپ ٹاپک لیں گے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ ٹاپک لیں گے تو ٹاپک آپ نے ایکشن ریسرچ کے مطابق لینا ہے، آپ نے یہاں پہ ایکشن ریسرچ کرنی ہے، اور یہاں پھر آپ نے ایکشن ریسرچ کا جو مین پرپز ہے، جو ایجوکیشن کے اندر اس کا یوز ہے، وہ یہ ہے کہ کلاس روم کی ٹیچنگ کو، کلاس روم کی لرننگ کو، کلاس روم کی مینجمنٹ کو،
اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر کو، اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے جو کام کیا جائے، اس یا جو کام کرنے کے لیے ہم جو ریسرچ یوز کرتے ہیں اسے ہمیں کہتے ہیں کہ دیٹ از ایکشن ریسرچ. ایجوکیشن کے اندر آج کل اسکول کے اندر ایڈمنسٹریٹر بھی یوز کرتے ہیں، لیڈرز بھی یوز کرتے ہیں، آرگنائزیشنس کے اندر بھی یہ یوز ہوتی ہے، اور کلاس روم کے اندر بھی یوز ہوتی ہے. اور یہ ہمیں انسٹنٹ اور ریلائبل اور ورتھ وائل جو اپنا سلوشن ہے وہ دیتی ہے. تو یہ ایک سائنٹیفک اپروچ ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سائنٹیفک اپروچ ہے جو پرابلم کو فوری طور پہ حل کرنے کے لیے یا منی لیول پہ پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہم اس کا کوئی سلوشن لے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے ٹاپک جو ہے 8613 میں جو اسٹوڈنٹس کو سب سے بڑا ایشو درپیش ہوتا ہے یا ان کے لیے مسائل بنتے ہیں وہ ان کا ٹاپک سلیکشن ہے. تو ٹاپک کے حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹاپک کوئی مشکل نہیں ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ ٹاپک لے سکتے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کیا کریں گے. یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ریسرچ کسی اور نے کرنی ہے. یہاں پہ آپ ٹیچر ہیں، پراسپیکٹیو ٹیچر ہیں، آپ ٹیچر ایجوکیٹر ہیں، تو آپ نے ہی وہ کام کرنا ہے ریسرچ کے حوالے سے، ایکشن ریسرچ کے حوالے سے. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اسکول میں پڑھا رہے ہیں یا آپ اسکول میں نہیں بھی پڑھا رہے تو آپ کے گھر کے اندر جو آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے باقی ریلیٹیوز ہیں، ان کے اندر جو مسائل آتے ہیں ان کو آپ آبزرو کریں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ چلڈرن کی جو ویل بینگ ہے، جو بہتری ہے، اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر آپ نے وہ چیز سامنے رکھنی ہوگی. اٹ از دا موسٹ کریٹیکل اسٹیج، یہ بڑی کریٹیکل اسٹیج ہے ٹاپک کے حوالے سے. اس کے بعد ونس دا اسٹوڈنٹس وڈ پرسیو دا ٹاپک اٹ از ایزی ٹو اکمپلش دا ٹاسک. جب ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو ٹاپک کا سمجھ آ جاتی ہے تو اس کے لیے پھر یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا، یہ لکھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. وائل سلیکٹنگ دا ٹاپک کنسیڈر یور سیلف اے ٹیچر ریسرچر. جب آپ ٹاپک سلیکٹ کر رہے ہوں گے تو آپ نے اپنے آپ کو وہاں پہ رکھنا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. کوئی ٹیچر کی، کسی اسٹوڈنٹ کی ویل بینگ کرنی ہے، کسی کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کسی کی انگلش کی گرامر کو ٹھیک کرنا ہے، کسی کی ریڈنگ کو ٹھیک کرنا ہے، کسی کے لسننگ کو ٹھیک کرنا ہے، یا آپ نے اسٹوڈنٹس کو کلاس روم کی مینجمنٹ کو بہتر کرنا ہے، تو اٹ مینس کہ آپ وہاں پہ یہ کام کریں گے. سلیکٹ ٹاپک ٹو اکمپلش ایکشن ریسرچ. اور جب آپ ٹاپک سلیکٹ کریں گے تو اس میں آپ نے ایکشن ریسرچ کرنی ہوگی. جنرل ریسرچ آپ نے اس میں نہیں کرنی، کیونکہ یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں ٹاپک وہ جنرل ریسرچ کے حوالے سے لے لیتے ہیں اور وہ جو جنرل ریسرچ کے تمام سٹیپس ہیں وہ فالو کرتے ہیں. آپ کو وہ والے سارے سٹیپس فالو نہیں کرنے، آپ نے کوئی تھیوری جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کرنی. یہاں پہ آپ نے ایک کنکلوژن دینا ہے، ایک آپ نے سلوشن دینا ہے ایکشن ریسرچ کے اندر. تو اس لیے آپ نے ایکشن ریسرچ کرنی ہوگی. اور یہ جو ٹاپک ہیں اور ان کی سلیکشن آف ٹاپک ہے، یہ انشاءاللہ جو نیکسٹ میں ویڈیو بنائی ہے اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے اندر ٹاپک بھی ہوں گے اور آپ کو مزید اس پہ ٹاپک کے حوالے سے ڈیٹیل. اس کے بعد رائٹنگ پروجیکٹ رپورٹ. جب آپ کا ٹاپک سلیکٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ریسرچ رپورٹ ہے وہ لکھنی شروع کرنی ہوگی. آپ کو جو مینول ہے وہ دے دیا گیا ہے یونیورسٹی کی طرف سے، اگر نہیں ملا تو وہ آپ کو دے دیا جائے گا. اور اس دفعہ آپ نے وہ مینول LMS پہ پورٹل پہ اپلوڈ کرنا ہوگا اور کوشش کریں کہ آپ اس کو ورڈ میں کمپوز کریں. اگر ورڈ میں کمپوز نہیں ہوگا تو مے بی صرف جو ریسرچ پروجیکٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ پروویژن دے دی جائے کہ وہ اس کو ہینڈ ریٹن لکھیں اور اس کے بعد ہینڈ ریٹن کے بعد آپ اس کو PDF میں اس کا اسکینر کے ساتھ پرنٹ لیں اور اس کے بعد اس کو اپلوڈ کر دیں ایک فائل بنا کے. تو یہ آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے مزید جو انسٹرکشنز ہیں وہ دے دی جائیں گی. یہاں پہ یہ ہوگا کہ جب آپ ریسرچ پروجیکٹ لکھیں گے تو اس میں آپ نے کون کون سی چیزوں کو پوائنٹس کو نہایت ضروری ہے کہ اس پہ آپ نے عمل کرنا ہوگا. تو یہاں پہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے ریسرچ پروجیکٹ کو لکھتے وقت مد نظر رکھنی ہوں گی. پہلا ہے کہ وائل دا رائٹ دا پروجیکٹ رپورٹ کنسائز اینڈ بریف. یہاں پہ آپ نے اس کو کنسائز اور بریف رکھنا ہوگا، اس کو اتنا لینتھی اور ویگ نہیں کرنا ہوگا، ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہوگا. دا رپورٹ مسٹ بی ریٹن ان انگلش لینگویج اونلی. اور یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس کے میں نے دیکھا بہت ساری جگہوں پہ کہ وہ اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے لکھنا ہے. تو آپ نے صرف انگلش میں لکھنا ہے، کسی اور لینگویج میں آپ نہیں لکھ سکتے. ڈو ناٹ کاپی رپورٹ فرام سم ادر اسٹوڈنٹس. دوسرے اسٹوڈنٹس کی جو رپورٹ ہے وہ کاپی نہ کریں، کیونکہ اس سے اگر پلیجرزم چیک ہوتا ہے یا آپ کی رپورٹ آپس میں ملتی جلتی ہیں تو اس میں جو مارکس ہیں وہ آپ کے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے.
سچ رپورٹس ول بی ایوارڈیڈ 0 مارکس. اگر بہت ساری رپورٹس آپس میں میچ کرتی ہوں گی تو تمام کو 0 مارکس بھی دیے جا سکتے ہیں. If you are already a practicing teacher, use your classroom to conduct this action research. اگر آپ آلریڈی پریکٹسنگ ٹیچر ہیں, ٹیچنگ کر رہے ہیں, تو اپنی ہی کلاس روم کو آپ اس ایکشن ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے لیے یوز کریں گے. اگر آپ پریکٹسنگ ٹیچر نہیں ہیں, ابھی آپ ٹیچنگ نہیں کر رہے, کسی پرائیویٹ اسکول میں کر رہے ہیں, تو اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. گورنمنٹ اسکول میں اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. یا جب آپ ٹیچنگ پریکٹس کے لیے جائیں گے 1 مہینہ کے لیے, تو اس میں بھی آپ اس وقت بھی آپ یہ اپنی ایکشن ریسرچ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو جو ٹائم لیمٹ ہے پروجیکٹ رائٹنگ کے لیے, وہ آپ کا ایٹ لیسٹ 2 months ہوتا ہے, 60 days, 60 دن کے اندر یونیورسٹی نے کم از کم ٹائم دیے ہوا ہے. اس سے زیادہ بھی ٹائم ہو, لیکن منیمم جو ٹائم لیمٹ ہے وہ 60 دن ہے. اس کے بعد دیر آر 14 کوسچن اسٹیٹمنٹ ان دا ریسرچ مینول. جو آپ کا ریسرچ مینول ہے اس میں تقریباً 14 کوسچن اسٹیٹمنٹس ہیں. 14 کوسچن ہیں جن کے کسی کے 10 مارکس ہیں, کسی کے 5 مارکس ہیں. تو جو بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ لکھنی ہوگی, اس کوسچن کے نیچے جو لائنز اور پیجز دیے گئے ہیں ان کے مطابق آپ نے لکھنا ہے. اس کے مطابق آپ کو مارکس ایوارڈ کیے جائیں گے. ایچ اسٹیٹمنٹ شوڈ بی ریٹن اکارڈنگلی. اور اس کے مطابق جو بھی اسٹیٹمنٹ کے اندر پوچھا جائے گا تو آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر وہی لکھنا ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹس جو پہلی اسٹیٹمنٹ میں لکھا, تیسری میں پھر وہی چیز لکھ دیتے ہیں, پھر اگلی 5ویں میں پھر وہی لکھ دیتے ہیں. تو کیونکہ ریسرچ پروجیکٹ میں یا اس آپ کے ریسرچ مینول میں آپ سے ہر کوسچن کے اندر الگ سے ایک چیز پوچھی گئی ہے, تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو چیز آپ سے پوچھی گئی ہے وہی آپ بتائیں. اس کے بعد تو کوسچن اسٹیٹمنٹ ول بی ڈسکسڈ 1 by 1 ان دا نیکسٹ ویڈیو. جو میں نے نیکسٹ ویڈیو بنائی ہے اس میں 1 by 1 ایک ہی ویڈیو کے اندر کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو زیادہ لینتھی نہ بنایا جائے, اس کو بلکی نہ بنایا جائے. آپ کو شارٹ فارم میں بریفلی اور کنسائزلی آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے پہلی اسٹیٹمنٹ میں کیا لکھنا ہے, آپ نے دوسری اسٹیٹمنٹ کے اندر کیا لکھنا ہے, آپ نے تیسری میں کیا لکھنا ہے. تو آپ کو اس حوالے سے ساتھ کچھ ایگزامپل بھی دے دی جائیں گی اور آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ نے اس کے اندر کیا لکھنا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جو 2 ویڈیو میں ابھی اپلوڈ کروں گا, تو اس میں آپ کو ایک میں پروجیکٹ آپ کے ٹاپک کے حوالے سے ڈیٹیل بتائی جائے گی اور ٹاپک آپ کے ساتھ کو شیئر کیے جائیں گے. اور دوسری آپ جو ویڈیو ہے اس میں کے اندر ریسرچ مینول کے تمام کوسچنز کو کیسے سالو کرنا ہے, ان کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, وہ چیز یہاں پہ ڈسکس کی گئی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اور سبسکرائب کریں تاکہ جیسے ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہو نیکسٹ, تو وہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو ملے. تو ہوپ فلی اگر آپ کا یہ ہیلپ فل ہوگا, اگر آپ کا کوئی کوسچن ہوگا تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے آپ مجھے وہ لکھ دیں کہ آپ کا کیا کوسچن ہے, تو میں آئی ول ٹرائی ٹو آنسر یور کوسچنس. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان اور بریف طریقے کے ساتھ آپ کے جو ایشوز ہیں, جو آپ کی ایمبیگوٹیز ہیں, یا آپ کی کوئی ایسی اور جو ذہن کے اندر مسائل ہیں کہ اس میں کیا کرنا ہوگا, تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بتا دوں. اس پروجیکٹ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان بھی رہتے ہیں اور بہت زیادہ پینک بھی کرتے ہیں. تو پینک نہیں کرنا, کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان سمپل کام ہے. بس آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا تھیم اس کو سمجھنا ہے, پھر آپ نے اپنے سب تھیم کو سمجھنا ہے, اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ٹاپک اس تھیم اور سب تھیم کو سامنے رکھتے ہوئے کون سے ورڈز, کون سے ایکشن وربز جو ہیں وہ آپ نے یوز کرنے ہوں گے, اور آپ نے اپنا ٹاپک سلیکٹ کرنا ہوگا. تو ٹل نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ, اللہ حافظ. اور کوشش کروں گا کہ نیکسٹ آپ کو جو 2 ویڈیوز آئیں ان میں آپ کی جو باقی ریمیننگ آپ کی کوئریز ہیں, جو آپ کی ایشوز ہیں, وہ اس کے اندر ایڈریس ہو جائیں. تو ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئے گی اور آپ کے لیے ہیلپ فل بھی ہوگی. تو آپ اس کو لائک کریں, اس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.